حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب سید الساجدین ہے۔ زیادہ عبادت اور بہت زیادہ سجدوں کی وجہ سے لوگ آپ کو زین العابدین اور سید العابدین جیسے القاب سے پکارتے تھے۔ دن کو روزہ رکھتے اور پوری رات عبادت خدا میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے تھے۔ لیکن عبادت و زہد کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت طیبہ میں جو بارز اور نمایاں خصلت تھی وہ ایثار اور خدمت خلق ہے۔ یہاں تک کہ جب شہادت کے بعد آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو وصال نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر موٹے موٹے داغ پڑے ہوئے ہیں۔ وصال حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ امام کی پیٹھ پر یہ داغ اور نشانات کیسے ہیں؟ کسی نے کہا کہ شاید ان کوڑوں کوئی ہوں جو کربلا کے بعد اس سید نے اپنی پشت پر تحمل کیے تھے۔ کسی نے کہا شاید ان رسیوں اور ہتھ کڑیوں کے نشانات ہوں کہ جو کربلا سے شام تک آپ کی گردن میں پڑی رہیں۔ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا، لیکن جب آپ کے بیٹے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کس کے آثار ہیں تو فرمایا یہ غلے کی بوریوں کے آثار ہیں۔ میرے والد بزرگوار رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو نماز تہجد سے پہلے غلے کی بوریاں اٹھا اٹھا کر ضرورت مندوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے والد علی ابن الحسین علیہ السلام نے مدینہ کے 100 فقیر گھرانوں کے اخراجات اپنے ذمے رکھے ہوئے تھے۔ یتیم، حاجت مند، اپاہج اور مسکینوں کو کہ جن کا کوئی وسیلہ اور چارہ نہ ہوتا تھا کھانا پہنچانے سے بہت خوش ہوتے تھے، ان کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے۔ ان میں سے جو صاحب عیال تھے وہ آپ کے طعام میں سے عیال کے لیے لے جاتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر طعام کو کھانے سے پہلے اس کا صدقہ دیتے تھے۔ اور حدیث میں امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، امام علی ابن الحسین کی سیرت یہ تھی کہ آپ ہمیشہ روٹی کی بوریاں اپنی پشت پر اٹھا کر اسے خیرات کرتے تھے۔ ابو حمزہ شمالی اور سفیان ثوری نے کہا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سر و پنہاں صدقہ دینا اللہ کے غضب کو خاموش کر دیتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام گھر گھر جا کر دستک دیتے، پھر اپنا چہرہ ڈھانپتے ہوئے بوری رکھ کر واپس ہو جاتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز تہجد پڑھنے والے سے خدا یہ کہہ رہا ہو کہ تیرے ہمسائے میں کیا خبر ہے، تیرے محلے میں کیا خبر ہے، وہ تو جان دے رہا ہے، وہ بھوک سے مر رہا ہے، کیا تو مجھے ورغلانے کے لیے آیا ہے، تو مجھے 2 رکعت نماز ایثار کرنے کے لیے آیا ہے؟ پہلے جاؤ ایثار کرو، حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرو، پھر اس کے بعد میری بارگاہ میں آؤ، کیونکہ یہ خدا کی مخلوق ہے۔ خالق کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مخلوق کا شکر ادا نہ کیا اس نے خالق کا بھی شکر ادا نہیں کیا، لہٰذا جو مخلوق کے کام نہ آئے وہ خالق کے کام کیا آئے گا۔ خالق تک جو گلی جاتی ہے وہ مخلوق سے گزر کر جاتی ہے۔ جو مخلوق سے ہٹ کر کہیں خانقاہ تلاش کرے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ خالق خانقاہوں میں نہیں ملتا، روحانیت میں نہیں ملتا، خالق دنیا سے کٹ جانے میں نہیں ملتا، بلکہ اپنی مخلوق میں ملتا ہے، انسانیت کو آباد کرنے میں ملتا ہے، انسانیت کی خدمت میں ملتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے، ائمہ اطہار سے پوچھا جائے کہ خالق کہاں ملتا ہے تو یہی جواب دیں گے کہ معاشرے سے کٹ جانے میں خدا نہیں ملتا ہے، بلکہ اگر اپنے خالق کو ڈھونڈنا ہے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ملتا ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے کسی صحابی کے متعلق پوچھا کہ جو کافی مدت سے نظر نہیں آ رہے تھے کہ فلاں صحابی کہاں ہیں، کیوں نظر نہیں آتے؟ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ وہ پہاڑ پر جا کر عبادت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلامی سرزمین کے اطراف و اکناف میں مشکلات اور سختیوں کے حل کرنے پر صبر و استقامت دکھانا خلوت میں جا کر 40 سال عبادت کرنے سے بہت ہی بہتر ہے۔ مومنین کی حاجت روائی اور خدمت خلق کے متعلق احادیث میں بہت تاکید کی گئی۔
یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا بیت اللہ کے 10 طواف کرنے کے برابر ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اسحاق ابن عمار سے فرمایا، اے اسحاق، جو بیت اللہ کا ایک طواف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 حسنات لکھتا ہے اور 1000 سیئات اس سے ہٹا دیتا ہے، 1000 درجے اسے اونچا کر دیتا ہے، جنت میں اس کے لیے 1000 درخت لگا دیتا ہے اور 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب بھی لکھتا ہے۔ یہاں تک جب طواف کرتے ہوئے ملتزم تک آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولتا ہے، پھر اسے کہتا ہے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اسحاق نے کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، آیا یہ سب کچھ ایک طواف کے لیے ہے؟ فرمایا ہاں، کیا اس سے زیادہ بہتر چیز کی تجھے خبر نہ دوں؟ اسحاق نے کہا ہاں ضرور دیجیے۔ فرمایا وہ یہ ہے کہ جو بھی کسی مومن بھائی کی ایک حاجت پوری کرے تو اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے طواف 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 طواف، یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے 10 تک گنا۔ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگیاں دوسروں کے لیے گزری ہیں، انہوں نے الہی اقدار کو عروج تک پہنچایا، بلکہ ہمیشہ لوگوں کو اعلی اقدار کی تعلیم دیتے رہے۔ جو کچھ کرتے دوسروں کو سکھانے اور تعلیم دینے کے لیے انجام دیتے تھے، خود بھی تمام اعلی اقدار کے مالک تھے اور دوسروں کو بھی اس زیور سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام مکتب ایثار کے معلم ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہ تھا، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے غلام سے پوچھا ہمارے پاس کتنی گندم ہے؟ غلام نے بتایا اب ہمارے پاس اتنی گندم ہے کہ بہت سے مہینوں کے لیے کافی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ساری گندم کو بازار لے جا کر بیچ دو۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے کہا آج کل مدینے میں قحط پڑ گیا ہے، پھر ہمیں گندم مشکل سے ملے گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہر صورت میں جا کر اسے بیچ دو۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے ساری گندم نکال کر بیچ دی۔ گندم بیچنے کے بعد امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اب تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح روزانہ کے حساب سے گندم خریدتے رہو۔ یہ ایثار کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگر امام علیہ السلام اپنے گھر کے لیے رکھی ہوئی گندم لوگوں میں تقسیم نہ بھی کرتے تو کوئی جرم نہ تھا، لیکن وہ ایثار و فداکاری اجازت نہیں دیتی تھی کہ لوگ قحط میں مبتلا ہو کر مر رہے ہوں اور امام کے گھر میں گندم پڑی ہو۔ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا دین کے ذریعے اس دور کی معاشرتی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ دین اس دور کے لیے کافی ہے۔ دلیل بھی ساتھ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم دیندار ہیں، لہٰذا ہمارا معاشرہ انسانی صفات سے خالی ہے۔ ہمارا اسلامی معاشرہ الفت و محبت، ایثار و ہمدردی، تعاون اور خدمت خلق جیسی صفات سے خالی ہے۔ آپ مغربی معاشرے میں جا کر دیکھیے، وہ غیر مسلمان معاشرے ہیں، لیکن انسانی ہمدردی وہاں پر نظر آئے گی، وہاں انسانی ایثار موجود ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن مسلمان معاشرے میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمارے مسلمان معاشروں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کو نہیں پہنچتے، اگر ہمارے معاشرے میں ایثار نہیں ہے تو کیا یہ مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے یا مذہب سے تمسک کا نتیجہ ہے؟ یہ عاشورائی اقدار کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے یا عاشورائی اقدار کو اپنانے کا نتیجہ ہے؟ اگر لوگوں میں ہمدردی نہیں، لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو مقدم نہیں کرتے ہیں، اس کو تو کوئی بھی مسلمان نہیں کہتا، اس لیے کہ دین تو کہتا ہے تم مسلمان ہو، دوسرے کا درد دل میں رکھو، ایثار کرو، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضروریات کو مقدم کرو۔ لہٰذا جو بھی برائی نظر آتی ہے وہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، جہاں پر بھی کوئی قباحت، گندگی، پلیدی ہے وہ دین سے بے رغبتی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم کربلائی اور عاشورائی ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر یہ حسینی اقدار، خصائل اور یہ حسینی آثار کیوں نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہم مکتب امام صادق علیہ السلام سے بے خبر ہیں، جس مکتب میں ایثار اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کو پورے کرنے پر اتنی تاکید ہوئی ہے۔
اس مکتب کے پیروکار اگر ایثار نہ دکھائیں، اگر ایک دوسرے سے ہمدردی سے پیش نہ آئیں تو اس عالی مکتب سے لا تعلقی کا نتیجہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا احسان فقط مسلمانوں پر نہیں، فقط شیعوں پر نہیں، فقط سنیوں پر نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا احسان انسانیت پر ہے۔ اس لیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام ایثار نہ کرتے تو دین نہ ہوتا، نہ ایمان، نہ اسلام، لہٰذا آج نہ کوئی سنی ہوتا، نہ کوئی شیعہ، سب کے سب غیر متدین ہوتے، دین نامی کوئی چیز نہ ہوتی، کیونکہ اس دور کے مستکبرین نہ فقط تشیع کی اقدار کو مٹانا چاہتے تھے، نہ فقط سنی اقدار کو ختم کرنا چاہتے تھے، بلکہ انسانی اقدار کو مٹانے کے درپے تھے۔ آج اگر کہیں انسان نظر آتا ہے تو وہ حسین علیہ السلام کے اس عظیم ایثار کے طفیل نظر آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور بنی ہاشم کے ایثار کے طفیل نظر آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے ایثار کو عروج پر پہنچایا۔ اگر لشکر امام حسین علیہ السلام میں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اصحاب امام حسین میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مشکیزہ اٹھا کر فرات کی جانب جائے۔ دشمنوں سے لڑتے ہوئے اصحاب حسین علیہ السلام، اولاد حسین علیہ السلام اور مقدرات امام حسین علیہ السلام کے لیے پانی لے کر آئے۔ حسین بن علی کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو اصحاب میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ دوسرے سے پہل کر جائے۔ اگر کہیں پر حفاظت کی ضرورت پڑتی تو اصحاب کا آپس میں مقابلہ شروع ہو جاتا کہ حفاظت کا کام اپنے ذمے لے لیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں کبھی شہادت کی ضرورت پڑتی تو ہر سپاہی کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ دوسرے کو اس میدان میں پیچھے چھوڑ جائے، خود آگے بڑھ کر یہ شہادت حاصل کرے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں کبھی شہادت کی ضرورت پڑتی تو ہر سپاہی کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ دوسرے کو اس میدان میں پیچھے چھوڑ جائے، خود آگے بڑھ کر یہ شہادت حاصل کرے۔ لہٰذا جو ہی امام علیہ السلام کے لب مبارک کھلتے تھے، فوراً انصار کی صف لگ جاتی تھی۔ وہ آ کر اپنی ترجیحات بیان کرتے تھے کہ ان دلائل سے میں ان سے زیادہ حقدار ہوں۔ لہٰذا جب امام حسین علیہ السلام نے عاشور کی صبح کو لشکر اشقیاء کے سامنے اپنی فوج کی صفیں بنائیں تو حبیب بن بظاہر کی ترجیح یہ تھی کہ چونکہ میں سب سے بوڑھا ہوں لہٰذا مجھے سب سے پہلے بھیجا جائے۔ دوسری طرف وہب کی دلیل یہ تھی کہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں لہٰذا مجھے سب سے پہلے بھیجا جائے۔ جناب حر کا کہنا تھا کہ میری توبہ ابھی قبول ہوئی ہے، کوئی معصیت سرزد ہونے سے پہلے مجھے یہ موقع دیا جائے۔ زہیر بن کین یہ کہتے تھے کہ چونکہ میں ان کے خاندان میں سے ہوں اس لیے مجھے ان کے ساتھ مقابلے کے لیے سب سے پہلے بھیجا جائے۔ ابھی اپنی ترجیحات ذکر کر کے دوسروں پر سبقت لے جانا چاہتا تھا، اس لیے کہ کربلا میں داخل ہونے سے پہلے ہی امام حسین علیہ السلام نے ان کے وجود میں ایثار اور فداکاری کا وہ عنصر شامل کر دیا تھا کہ اب ان سے زندہ رہنا دوسروں کے مقابلے میں ممکن نہ تھا، پیچھے رہنا ان کے لیے ننگ و عار سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ شب عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے ان کو بار بار رخصت کیا۔ شب عاشور کو امام نے اپنے اصحاب کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، ہم پر جو کچھ نازل ہونے والا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، تم میری بیعت سے آزاد ہو، تمہاری گردنوں پر کوئی بیعت نہیں اور نہ ہی تمہارے ساتھ میرا کوئی عہد ہے۔ یہ رات چھا گئی ہے اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے چلے جاؤ۔ اس قوم کا مجھ سے سروکار ہے، وہ میری طلب میں ہیں، اگر وہ مجھ پر قابو پا لیتے ہیں تو پھر وہ کسی اور کی تلاش میں نہیں ہیں۔ اصحاب نے جب آپ کا خطبہ سنا تو سب یک زبان ہو کر کہنے لگے، آپ کے بعد زندگی کو اللہ سیاہ کرے، ہم آپ کے بعد زندگی نہیں چاہتے۔ پھر ایک ایک نے کھڑے ہو کر جواب دیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ پھر مسلم بن اوسجہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ اگر ہم ایسا کریں تو آپ کے حق کی ادائیگی میں اللہ کو کیا عذر پیش کریں گے؟ خدا کی قسم میں ہرگز آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب تک میرے ہاتھ میں شمشیر ہے تو شمشیر چلاتے ہوئے ان کے سینے میں نیزہ ماروں گا۔
اگر میرے پاس کوئی اسلحہ نہ رہا تب بھی پتھر مار مار کر آپ کا دفاع کروں گا، یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ اسی طرح زہیر بن کین، سعید بن عبداللہ الحنفی وغیرہ نے کھڑے ہو کر آپ کو یقین دلایا کہ ہم کسی صورت میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ایک دفعہ مرنا تو آسان ہے، اگر ہمیں 70 دفعہ آپ کی خدمت میں قتل کیا جائے تو یہ ہمارے لیے کرامت اور شرافت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ان کی باتیں سنی تو ان کے لیے دعا کی اور فرمایا، میرے با وفا اصحاب جیسے اصحاب کسی کے نہیں، میرے اصحاب جیسے بہتر اصحاب کسی کے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حتیٰ ایک صحابی سے فرمایا کہ چلے جاؤ، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر جاؤ، اپنی جان کو بچاؤ۔ ہلال ابن نافع کا کہنا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا امام حسین علیہ السلام تنہائی میں خیموں سے نکل کر میدان کی طرف جانے لگے، لہٰذا میں بھی اٹھا اور امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے جب امام میری طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا، تم کون ہو؟ آیا ہلال ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ فرمایا، ہلال کیوں نکل آئے ہو؟ میں نے کہا دشمن قریب ہی بیٹھا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان کی طرف سے آپ کو ضرر پہنچے۔ ہلال کہتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے میدان قتال میں جا کر نشیب و فراز کا جائزہ لیا، میدان قتال کا نقشہ بنایا، پھر امام میرے بائیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر خیموں کی طرف واپس آنے لگے تو راستے میں امام نے مجھ سے فرمایا، ہلال تم نہیں چاہتے اس تاریک رات میں اپنی جان کو بچاؤ، ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں جا کر چھپ جاؤ، یوں تمہاری جان بچ جائے گی۔ ہلال نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا، ہلال کی ماں ہلال پر روئے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، شب عاشور کو میں نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر نے تمام اصحاب کو اپنے خیمے میں جمع کیا ہوا تھا، کے درمیان میں بیٹھ کر ان سے کہہ رہے تھے، میرے سپاہیوں، صبح جنگ شروع ہونے والی ہے، سب سے پہلے تم نے ہی میدان جنگ میں جانا ہے، ہم کسی ہاشمی کو خون سے رنگین نہیں دیکھ سکتے، جب تک ہم زندہ ہیں کسی بھی ہاشمی کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے، تاکہ پھر لوگ یہ نہ کہیں کہ اصحاب نے اپنے سیدوں کو آگے کیا اور خود پیچھے رہے۔ اصحاب نے تلواریں نکالیں اور کہنے لگے، اے حبیب، ہم تمہارے فرما بردار ہیں، جو بھی حکم دیں ہم اطاعت کریں گے، صبح کو دیکھو گے کہ ہم سب سے پہلے میدان میں جائیں گے۔ امام حسین کے علیہ السلام کے اصحاب باوفا نے ایسا ہی کیا، جب تک اصحاب زندہ رہے بنی ہاشم میں سے کوئی شخص بھی شہید نہیں ہوا۔ حقیقتاً اصحاب نے ایثار کو عروج تک پہنچایا۔ عاشور کے دن اصحاب کے شہید ہونے کے بعد جب بنی ہاشم کی باری آئی تو بنی ہاشم کے ہاتھوں ایثار کی معراج ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کے ہاتھوں ایثار کو معراج عطا کی۔ حالانکہ امام حسین نے شب عاشور کو اصحاب کی طرح بنی ہاشم کو بھی اپنی جان بچانے کی اجازت دے دی۔ آپ نے اپنے اہل بیت سے فرمایا، میں نے تمہیں آزاد چھوڑا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، دشمن کو صرف میں مطلوب ہوں، لہٰذا مجھے اور اس قوم کو چھوڑ دو اور تم اس رات کی تاریکی سے فائدہ لے کر چلے جاؤ۔ سب سے پہلے حضرت عباس ابن علی اٹھ کر بولے، ہم ایسا کیوں کریں؟ کیا ہم آپ کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ خدا کبھی یہ نہ دکھائے کہ ہم آپ کے بعد زندہ ہوں۔ پھر آپ نے اولاد عقیل سے فرمایا، اے بنی عقیل، مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دے دی۔ بنی عقیل کہنے لگے، آپ کے بعد زندگی نہیں چاہتے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم فرزند فاطمہ کو دشمنوں کے نرغے میں تنہا چھوڑ دیں؟ خدا کی قسم ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور بنی ہاشم کی استقامت اور صبر کو دیکھا تو اس کے بعد ان کو جنت میں اپنا اپنا مقام اور رتبہ بتایا۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو حضرت قاسم کے دل پر یہ گزری کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کے نام لیے گئے فقط ان کو شہادت نصیب ہو اور حسن علیہ السلام کا بیٹا اس سعادت سے محروم رہ جائے۔ اٹھ کر پوچھتے ہیں، چچا جان، ان شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی ہے یا نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھیا کی یادگار، مجھے یہ بتاؤ موت آپ کو کیسی لگتی ہے؟ قاسم نے اپنے چچا کو جواب دیا
جب امام حسین علیہ السلام نے قاسم سے یہ جواب سنا تو فرمایا، نے کہا مجھے موت تو مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے، تو امام نے فرمایا، چچا تجھ پر قربان ہو میرے بھائی کی نشانی۔ کل آپ بھی ان ایثار گروں کی صف میں اپنے ایثار کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہوئے فلاں مقام پر جام شہادت نوش کرو گے۔ یہ سننا تھا کہ قاسم کے چہرے پر رونق آ گئی۔ روز عاشور کو جب جنگ شروع ہو گئی، ہر ایک اپنی باری پر امام سے اذن جہاد طلب کر کے میدان قتال میں گیا۔ جب قاسم کی باری آئی تو آئے، چچا کو سلام کیا، پھر اذن جہاد طلب کر کے کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو جلدی سے جنگ کی اجازت نہیں دی۔ لکھا ہے، قاسم نے چچا جان کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دینا شروع کیا، پاؤں میں گر کر امام علیہ السلام کے قدموں کو چومتے رہے۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے قاسم کو زبان سے اجازت نہیں دی، صرف اتنا کہا، میرے بھائی کی نشانی آؤ، خدا حافظی کے لیے تمہیں گلے لگا لوں۔ دونوں چچا اور بھتیجا کافی دیر گلے لگے ہوئے روتے رہے۔ اسی طرح قاسم کو جانے کی اجازت ملی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، میں شب عاشور حضرت عباس کے خیمے کے باہر کھڑی تھی۔ خیمے میں شور و غل ہو رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ابوالفضل العباس تمام بنی ہاشم کے درمیان شیر کی طرح گھٹنوں پر بیٹھے ہیں، ان کو خطبہ دے رہے ہیں، حضرت عباس نے ان کو خطبہ دیا کہ جو میں نے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی سے نہیں سنا تھا۔ خطبے کے آخر میں ان سے کہنے لگے، تو سخت جنگ شروع ہونے والی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، جو حکم دیں ہم اطاعت کریں گے۔ تو عباس نے فرمایا، دیکھو یہ اصحاب ہمارے مہمان ہیں، سنگین بوجھ ہمیشہ اپنوں سے اٹھایا جاتا ہے۔ جب صبح ہو تو سب سے پہلے تم ہی میدان کارزار میں نکل جاؤ اور اصحاب کو پہلے نہ جانے دینا، تاکہ پھر لوگ یہ نہ کہیں کہ خود پیچھے رہے اور دوسروں کو آگے کیا۔ بنی ہاشم نے کہا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اصحاب کی کوشش ہے کہ وہ سب سے پہلے جنگ کے لیے جائیں، اور بنی ہاشم کی کوشش ہے کہ سب سے پہلے ان کو موقع دیا جائے۔ پھر ہوا یہ کہ اصحاب اس کوشش میں کامیاب ہوئے، لہٰذا اصحاب پہلے جنگ کر چکے۔ لیکن جب بنی ہاشم کی باری آئی تو بنی ہاشم میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر گئے۔ سب سے پہلے شہید حضرت علی اکبر ہیں۔ امام نے پہلے اپنے بھتیجوں کو نہیں بھیجا، پہلے اپنے بھائیوں، بھانجوں، چچا زادوں کو جنگ کے لیے روانہ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے اپنا کڑیل جوان انتخاب کیا۔ فرمایا، اب بنی ہاشم کی باری ہے، کون ہے جو بنی ہاشم میں سب سے پہلے میدان جنگ میں جائے؟ علی اکبر سب سے پہلے بڑھے، بابا کے قدموں پر گر پڑے، اذن جہاد طلب کیا۔ انصار اور بنی ہاشم میں سے جو بھی اذن جہاد لینے آتا تھا، امام حسین اس کو روکتے تھے، دیکھو جان چلی جائے گی، اگر اپنی جان بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ لیکن پہلی مرتبہ ایک ایسا مجاہد آگے بڑھا جس کو امام حسین علیہ السلام نے جہاد پر جانے سے نہیں روکا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے آمادہ کیا، پھر فرمایا، علی اکبر میدان قتال میں اللہ کے دشمنوں سے لڑو۔ یہ جو آپ ذاکرین سے سنتے ہیں کہ امام حسین نے علی اکبر کو جہاد سے روکا، یہ تو میرا کڑیل جوان بیٹا ہے، ذرا صبر کرو، ابھی نہ جاؤ۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ یہ سب کچھ بارگاہ حسین میں گستاخی کے برابر ہے۔ ہاں، یہ اثار حسینی خصلت ہے، یہ وہی عاشورائی قدر ہے۔ کربلا میں ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی، پہلی قربانی حسین علیہ السلام کے نام پر میری ہو۔ حسین کی سیرت پر چلنے والے اور اپنے آپ کو حسینی کہنے والے عاشورائی اور کربلائیوں کی زندگی میں یہ عنصر شامل ہونا چاہیے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو حسینی کہے لیکن اس کی زندگی میں ایثار نہ ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے تو کربلا میں ایثار کو معراج عطا کی کہ حقاً کہ کربلا معراج ایثار ہے۔ سمجھیں گے جب آپ کا گھرانہ یا حسین، سمجھیں گے جب آپ کا گھر